تو اب سورہ نساء 4 اس کی 46 آیت، من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا لیا بألسنتہم وطعنا فی الدین ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لکان خیرا لهم واقوم ولکن لعنہم اللہ بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا۔ اور جو لوگ ہادو ہیں یعنی جو روادار ہوئے، ایسے بھی ہیں جو تحریف کرتے ہیں۔ تحریف عربی کا لفظ ہے یحرفون، یعنی تحریف کرنا، یعنی تحریف کے معنی ہوتے ہیں غلط بیانی کرنا، جو الفاظ کو ان کے موضوع سے بدل دیتے ہیں، یعنی اس کے صحیح معنوں کے نمائندگی نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ اور تو سن، اور کہتے ہیں یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں تو سن۔ یا لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان سے کہا جائے، وہ جو ہادو لوگ کہتے ہیں ہم نے سنا، ہم نے تو نافرمانی کر دی۔ اب جو لوگ بیٹھے ان سے کہہ رہے ہیں تو سن، تم لوگ سنو، علاوہ جو سنایا جا رہا ہے، جو سنایا جا رہا ہے اس کے علاوہ سنو، جو سنایا جا رہا ہے اس کے علاوہ سنو، اور اپنی زبانوں سے توڑ مروڑ دیتے ہیں دین فیصلے میں تان، یعنی کہ پیس کر دیتے ہیں یا ڈال دیتے ہیں، گھسا دیتے ہیں، اور کہتے ہیں ہماری پابندی کرو، ہمارے دین ہماری پابندی کرو، اور ہمارے دین فیصلے میں تان ڈال دیتے ہیں، یعنی کہ کچھ چیز ڈال دیتے ہیں۔ اب ذرا آپ کو میں اس کے صحیح طرح سمجھاؤں ایک ایک لفظ کے ساتھ۔ من الذین ہادوا، اب کس کی بات ہو رہی ہے؟ ان لوگوں میں سے جو ہادو ہیں۔ ہادو کون ہے؟ روادار۔ پیچھے سے پتہ چلتا ہے ہادو کون تھے، بھولیے گا نہیں، وہ لوگ ہیں جنہوں نے یاد کیا ہوا کتاب ہے، یاد کیا ہوا ہے۔ کیسے یاد کیا ہوا ہے؟ گدھے کی طرح۔ اور کیا کیا ہوا ہے؟ پھر بھول جائیں گے، اور بھی بتائیں۔ جھٹلا بھی رہے ہیں، اور ہاتھوں سے اولیاء اللہ بھی کہہ رہے ہیں۔ اب ہاتھوں سے کیا کیا؟ وہ یہ آیا یحرفون الکلمہ، وہ تحریف کرتے ہیں، بدل دیتے ہیں کلمے کو۔ جہاں ورڈ ہے، الفاظ ہے، ایک الفاظ ہے، عربی کا ایک الفاظ ہے، قرآن کا ایک الفاظ ہے، کتاب کا ایک الفاظ ہے، اس کو وہ تحریف کر دیتے ہیں، یعنی اس کو کیا کرتے ہیں؟ غلط معنی پہ آنے دیتے ہیں، یعنی اس کے صحیح معنوں کی نمائندگی نہیں کرتے۔ ہم اس کو آسانی سے ایک ایگزامپل سے سمجھاتے ہیں آپ کو۔ جب تک ایگزامپل سامنے آپ کے سمجھ میں تھوڑی جائے گا، کیونکہ عام طور پہ سمجھایا جاتا ہے وہ توڑ مروڑ کے تلاوت کرتے، اس طرح کچھ کرتے تھے۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا آپ کو؟ کچھ بھی نہیں سمجھ میں آیا۔ الفاظ کو توڑ موڑتے کر کے پڑھتے تھے وہ قرآن۔ جی نہیں، ابھی دیکھیے الفاظ کو، ان کے ہاتھ ہے نا، ہاتھ، ان کے ہاتھوں نے کیا بھیجا وہ دیکھے بھی نہ جائے گا۔ اب دیکھیے بقرہ 2 کے اندر ایک آیت ہے، آپ لوگوں کو یاد ہوگی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت متقی لوگوں کے لیے۔ ذالک کا مطلب وہ، الکتاب مطلب کتاب، لا کا مطلب نہیں، ریب کا مطلب شک، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، ہدایت تقوی والوں کے لیے۔ یہ سورہ بقرہ 2 کی کون سی آیت ہے؟ دوسری آیت ہے۔ اب سورہ بقرہ کی دوسری آیت کے بعد تیسری ہے، پھر چوتھی ہے، پھر آیا میں 53 پہ آ گیا۔ وہاں لکھا وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، وا کا مطلب ہوتا ہے اور، اذ کا ہوتا ہے جب۔ آتَيْنَا ہم نے دی، موسیٰ الکتاب، موسیٰ کو کتاب دی۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے دی موسیٰ کو کتاب، والفرقان، اور فرق کرنے والا، لعلکم، تاکہ تم سب، لعلکم تہتدون، تاکہ تم سب ہدایت پاؤ۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جب دی ہم نے موسیٰ کو کتاب، والفرقان، اور فرق کرنے والا، حق، فرقان کا مطلب حق اور باطل کا فرق کرنے والا، لعلکم، تاکہ تم سب، تہتدون، تم ہدایت پاؤ۔ یہ میں نے لفظی معنی کر دیے صاحب، ادھر بھی میں نے معنی کیے، ادھر بھی معنی کیے ہیں۔ کوئی شک کسی آدمی کو؟
لیکن یہ جو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جو تحریف کر رہے ہیں وہ کیا کریں گے؟ وہ دیکھیے اب کیا کریں گے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے جو تقوی والوں کے لیے. صحیح ہے. جو یہاں فرسٹ ٹائم آئے ان سے میں پوچھوں یہ کون سی کتاب ہے؟ آپ بول رہے کیا کہیں گے لوگ؟ قرآن کہیں گے نا، یہ کہیں گے نا. سنا یہ کیا کہیں گے وہ لوگ؟ تو آپ بتائیے سچ بول رہے ہیں جھوٹ بول رہا ہوں میں؟ یہ سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے؟ یہ سچ بول رہا ہے نا؟ یہ سچ بول رہے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ تو لوگ کیا کہیں گے یہاں پر؟ بتائیے کتاب کو لوگ کیا کہیں گے؟ کون لوگ کہیں گے؟ کوئی لوگ ہیں ابھی ہمیں نہیں پتا. اب جب میں وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتاب، اور جب دی موسیٰ کو کتاب والفرقان اور فرق کرنے والا دیا، لَعَلَّكُمْ تاکہ تم سب تہتدون ہدایت پاؤ. تو یہاں کون سی کتاب کہیں گے؟ وہ کون سی کتاب کہیں گے یہاں؟ تورات. اور دونوں عربی میں کیا لکھا ہے؟ تو یہ کیا کیا آپ نے؟ تحریف. الفاظ کی جگہ موضوع کتاب کا ہے، کتاب وہاں لکھا ہے، کتاب موضوع یہاں کتاب ہے. دونوں جگہ کتاب لکھا ہے. وہاں اسے قرآن کہہ رہے ہیں، یہاں اسے تورات کہہ رہے ہیں. کون کہہ رہے ہیں؟ ہادو. اب آیا سمجھ میں کون تحریف کیسے کرتے ہیں کتاب کی؟ سوری لفظوں کی. ہاتھ ان کی کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں لکھا ہے من الذین ہادو، ان لوگوں میں سے جو ہادو ہیں، یحرفون الکلمہ کہتے ہیں ورڈ، تحریف کرتے ہیں کلمے کی، ورڈ کی، مواضع جو موضوع ہے اس کا. موضوع کتاب کا ہے، کتاب وہاں لکھی ہے، کتاب یہاں لکھی بھی ہے، دونوں جگہ کتاب ہے. وہاں قرآن کہہ رہے ہیں، یہاں تورات کہہ رہے ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ ہادو. تو اس کے یہ یحرفون کے کلمہ کو تحریف کرنے کے معنی کہ غلط معنی بیان کرنا. اللہ کا جو کلام ہے اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا، یاد رکھیں. اللہ کا جو کلام ہے، کتاب اللہ کی، سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک ایک ایک لفظ جیسا لکھ دے، اس کا ڈاٹ زبر زیر پیش کوئی چیز تبدیل نہیں کر سکتا. لیکن آپ تحریف کر سکتے اپنی دوسری لائن. کس سے دیکھا وہ آگے زبانوں میں وہ، اور کہتے کیا ہیں؟ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا، اور وہ کہتے ہیں ہم نے سنا. یعنی جب ان کو آیتیں کی تلاوت کی جاتی ہے، جب اس کی وضاحت ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہم نے سنا. وَعَصَيْنَا، اور ہم نے انکار کر دیا. ہم نے سنا اور ہم نے انکار کر دیا. اور کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے بڑی امپورٹنٹ، وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ، اور سنو. کیا سنو؟ جو سنایا گیا اس کو مت سنو، وہ سنو جو تمہارے ذہن میں ہے، جو سنتے آئے ہو آج تک کہ کتاب قرآن ہے اور یہاں کتاب تورات ہے، وہی سنو. اور پھر آئے کہتے ہیں وَرَّعِنَا، اور کہتے ہیں ہماری پابندگی کرو، ہماری پابندی کرو جو ہم بتا رہے ہیں. لَيَّمْ بِأَلْسَنِتِهِمْ، جو لیم کرتے ہیں، غلط معنی ڈسٹارٹ کرتے ہیں، توڑ مروڑ کرتے ہیں اپنی زبانوں میں. اردو میں کہنا پڑے گا نا، انگریزی میں کہنا پڑے گا نا، عربی میں تو کتاب ہی رکھیں گے نا. عربی کا کتاب کا لفظ تو چینج نہیں کر سکتے وہ. تو اردو میں بتائیں گے وہاں قرآن ہے، یہاں تورات ہے، یا آپ نے اپنی لینگویج میں کیا. وہ کہتے ہیں وَرَّعِنَا، ہماری پابندی کرو. لَيَّمْ بِأَلْسَنِتِهِمْ، جو اپنی زبانوں کے ساتھ ڈسٹارٹ کر دیتے ہیں. اردو میں سننا پڑ رہا ہے نا آپ کو، اردو میں بتا رہے ہیں نا وہ آپ کو، یا انگریزی میں بتائیں گے، یا جرمن میں بتائیں گے، فرینچ میں بتائیں گے، اٹالین میں بتائیں گے، ہر انگلش جتنی دنیا کی زبانیں ہیں اس میں زبان میں بتائیں گے وہ آپ کو. اور اس میں کہتے ہیں ہماری پابندی کرو، اور زبانوں کو وہ توڑ مروڑ دیتے ہیں، ٹویسٹ کر دیتے ہیں اور گھسا دیتے ہیں اس فیصلے میں، ڈال دیتے ہیں اس فیصلے میں جو وہاں ہے نہیں. وہاں تورات نہیں لکھا ہوا ہے، تورات الگ لفظ ہے. قرآن مجید میں 18 دفعہ آیا تورات، 18 دفعہ تورات آیا ہے الگ. خواہ آپ اس کو تورات کیوں کہہ رہے ہیں جب کتاب 230 دفعہ آیا ہے، قرآن 70 دفعہ آیا ہے. جو لفظ قرآن جہاں ہے وہاں قرآن لکھو. کیوں اس کو تم چینج کر رہا ہو، کیوں تبدیل کر رہا ہو، کیوں تحریف کر رہا ہو؟ جہاں قرآن ہے وہاں قرآن ہے، جہاں کتاب ہے وہاں کتاب ہے، جہاں انجیل ہے وہاں انجیل ہے. اب اگر اللہ کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا، اگر وہ لوگ بے شک کہتے ہم نے سنا، وَأَطَعْنَا، اور کہتے ہم نے اطاعت کی، وَاسْمَعْ، اور ہم نے سن لیا،
وانظرنا، اور کہتے ہیں ہمیں دیکھو، لکھانا خیر لہم، انہی کے لیے بہتر ہوتا، لہم واقم، اور سیدھا ہوتا وہ، اگر یہ کر لیتے ایسا۔ اگر آپ کو جو سنایا جا رہا ہے، آپ یقین کریں جتنے یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور باہر جا کے ایگزیکٹلی اگر ان کا ذہن ویسے ہی رہا جیسے پہلے تھا تو انہیں کچھ سنا تھوڑی ہے۔ بلیو کر لیں یہاں سے جانے کے بعد ہر آدمی جو بیٹھا سن رہا ہے، اور ہر آدمی جو یہ لیکچر سنے گا زندگی بھر، یہ لیکچر جو میرا سن رہا ہے جو بھی، اس کے بعد اگر اس کی سوچ وہی رہی جیسے پہلے جیسی، ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے پیچھے، یہاں بہتر جب ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ایسا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ، آگے کہتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر وہ قالوا سمینا، کہتے ہیں ہم نے سنا، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت کی، وَاسْمَعْ، اور ہم نے سن لیا، وَانظُرْنَا، اور ہم پہ نظر کر، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، ان کے لیے بہتر ہو جاتا، لَهُمْ وَأَقْوَمُ، اور سیدھا ہو جاتا، وَلَكِنْ لَعْنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، اور اللہ نے لعنت کر رہا ہے اس کفر کے جو کرتے آ رہے ہیں، فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، بس وہ ایمان نہیں لاتے سوائے تھوڑے سے لوگ، تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ وہ جو پیچھے بات لکھی ہوئی ہے جو ڈسٹارٹ کر رہے ہیں وہ وہی کرتے آئیں گے، اور وہی یقین رکھیں گے، وہی ذہن میں رکھیں گے۔ اچھا اب دیکھیے آگے، اب یہودیوں کا کردار سامنے آیا جا رہا ہے بار بار۔ سورہ مائدہ 5 اس کی 64، وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں ہتھکڑی ہے، یعنی ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، یعنی ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور وہ اس کے ساتھ جنہوں نے کہا لعنت کیے گئے، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں اللہ کے، وہ خرچ کرتا ہے کیسے بھی وہ چاہتا ہے، اور جو تیرے رب کی طرف سے تیری طرف نازل کیا گیا ضرور ان کو اکثریت کو طغیانی، ناحق کرختگی، بے رحمی اور ظلم اور کفر میں بڑھا دیتی ہے، اور ہم نے قیامت کے دن تک ان کے درمیان دشمنی اور نفرت ڈال دی۔ جب بھی وہ یعنی یہودی جنگ کے لیے آگ لگاتے ہیں اللہ اس کو بجھا دیتا ہے، اور زمین میں وہ فساد کی کوشش کرتے ہیں، اللہ فساد کرنے والوں سے نہیں محبت کرتا۔ اب ہادو کا یہ جو اولیاء اللہ ہیں، ہادو کون کہتے ہیں اپنے آپ کو؟ اولیاء اللہ، اور کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ تحریف کرتے ہیں۔ تحریف کا مطلب غلط معنی پہنانا، یہ سارے۔ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ آپ بتائیے اللہ کے ہاتھ کیسے باندھے گا کوئی کون ہے کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں؟ اللہ کہتا ہے ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں۔ کبھی آپ نے یہ ایکسپریشن سنا ہے کہ آپ کو مذہب لانا ہے اس دنیا میں؟ سنا ہے آپ نے؟ دنیا میں کہیں اسلام نظر آ رہا ہے آپ کو؟ بتائیے آپ، کہیں دنیا میں اسلام نظر آ رہا ہے؟ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے، ہم لائیں گے، ہم اپنے ہاتھ کچھ چلائیں گے تو آئے گا۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے وہ لوگ جو ایمان لاؤ سلامتی میں اسلام میں داخل ہو جاؤ پوری طرح۔ وہ تو یہ کہہ رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک سلامتی اسلام ہے، وہ اللہ کا ججمنٹ ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لانا ہے، تو اس کے معنی اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے۔ نمبر ایک، پوری دنیا میں جو اس وقت افریقہ میں جا بھوکے مر رہے ہیں یا جہاں اللہ تعالیٰ کو بھوک سے مار رہا ہے، یقین کریں آپ یہ اللہ کا قانون ہے، اس کی مرضی، جیسا وہ چاہتا ہے وہ اللہ کے ایکشنز ہے۔ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے اس کے عمل پر، اس کے ایکشن پر آپ سوال نہیں کر سکتے۔ اگر وہ بھوک سے انسان کو مارتا ہے یا زلزلے سے انسان کو تباہ کر دیتا ہے، آپ کچھ کر سکتے ہیں؟ تو آپ کہہ رہے ہیں یہ بھوکے مر رہے ہیں سارے کے سارے، پوری دنیا کی طاقت سے آپ ان کو وہ بچانا چاہ رہے ہیں، ایڈز۔ تو یہاں پر جب بھی انسان یہ سمجھے کہ مجھے کچھ کرنا ہے اللہ کے احکام کے اوپر، تو وہ سمجھتا اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ تو ہادو کی یہ خاص سوچ ہے یہودیوں کی، یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے اور ہمیں کچھ کرنا ہے، ہمیں کچھ کرنا ہے اللہ کے دین کے لیے، تو سمجھ لیا آپ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے سمجھ رہے ہیں۔
امیجن کریں آپ کہ ہمیں کچھ کرنا ہے تو اللہ کہتا ہے، وہ یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے، یعنی اللہ کے ہاتھ میں ہتھ کڑی ہے، اللہ کہتا ہے اللہ کے ہاتھ کشاد ہیں، کھلے ہوئے، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اصل تو ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اور آگے کہتا ہے وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کر دیتا ہے. اور ان کی پہچان یہ ہے کہ جب بھی ضرور وَلَيَزِدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. جب بھی اللہ تعالیٰ کی آیت کی سینس رول آیا ہوتی ہے، واضح ہوتی ہے، آیات کی روشنی سے بات چیز سامنے آتی ہے، تو ان کو طغیانی، ناحق کرختگی، بے رحمی اور کفر اور ظلم میں بڑھا دے دیتی ہے. یعنی جو ان کے ذہنوں میں بات بنا رکھی ہے، تحریف کر کے انہوں نے بنا رکھی ہیں باتیں، ہادو تو ہیں، کتاب تو یہ جھٹلاتے ہیں نا، جب وہ سچائی سامنے آتی ہے تو ان کو کیا ہوتا ہے؟ بے رحمی. لیکن یہ لکھا ہوا ہے ضرور جو تیرے رب نے تیری طرف سے نازل کیا، ضرور ان کو اکثریت کو طغیانی، ناحق کرختگی، بے رحمی اور ظلم اور کفر میں بڑھا دیتی ہے. اور کیا کرتے ہیں؟ اور اللہ نے قیامت کے دن تک ان کے درمیان دشمن اور نفرت کر دی، ایمان والوں کے درمیان اور ان کے درمیان. ہادو ہیں یہ لوگ، مت بھولیے ہادو ہیں، ان کو بھولیے کہ مت، اولیاء اللہ سمجھ رہے اپنے آپ کو. اور جب کبھی بھی یہ لکھا ہے کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاء اللہ، اور دنیا میں جنگ کی آگ یہ لگاتے آ رہے ہیں ہادو، کیونکہ یہ سمجھ رہے ہیں ان کو کچھ کرنا ہے، اللہ کے تحت بندے میں ہمیں کچھ کرنا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے جب کبھی بھی یہ جنگ کی آگ لگاتے تو اللہ بجھا دیتا ہے. تو آل ٹائم یاد رکھیں، ہمیشہ جنگ کی آگ یہ لگا رہے ہیں ہادو. یہ لکھا ہے کلما مطلب کبھی بھی، ایوری ٹائم اوقدوا نار الحرب اطفاء اللہ، اللہ بجھا رہا ہے. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فساد، اور دنیا میں فساد کی پوری پلاننگ کرتے رہتے ہیں، بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں. ویسا یعنی باقاعدہ زمین میں فساد کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. ان کا زندگی میں بس چلے کسی طرح فساد ہو جائے، فساد برپا ہو جائے. یہ ان کی کنٹینیوس پریکٹس ہے. کس کی؟ یہ ہادو لوگوں کی، یہودی. یہ ہادو آج سیکھنے آئے. ہادو کون ہے؟ یہ ہادو لوگ بڑے زبردست لوگ ہیں. واہ. سورہ مائدہ 4 بھائی. اب نصارہ بھی بیچ میں آ گئے، نصارہ بھی چل رہے ہیں نا، بھول گئے، نصارہ بھی ساتھ ہیں. ہادو اور نصارہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے. خالی صرف ہادو تو آپ کے سمجھ میں آ رہا ہے تھوڑا بہت. نصارہ بیچ میں کہتے ہیں، وہ بھی تو کہتے ہیں کہ وہ کسی شے پر نہیں ہادو، کتاب تو وہ بھی تلاوت کر رہے ہیں. تو مائدہ 5 کی 14 میں اللہ کہتا ہے وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ النَّصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. اور وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ مددگار ہیں، ہم نے ان سے بھی میثاق لیا، پس وہ حصے کو بھول گئے اس میں سے جو اس کے ساتھ یاد کرائے گئے تھے، پس ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک عداوت، دشمنی اور بغض ڈال دیا. پس جلد ہی ان کو خبردار کرے گا جو وہ صنعت کرتے ہیں. اب یہ جو نصارہ ہیں، ان کے بارے میں یہاں لکھا ہے، ان میں سے جو لوگ کہتے ہیں اپنے آپ کو نصارہ، ان سے اللہ کہہ رہا ہم نے ایک میثاق لیا تھا. فنسو، اس کا حصہ اس میں سے جو نصیحت کری گئی تھی، یاد دلائے گئے تو بھول گئے. کیا میثاق لیا تھا؟ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. ان سے میثاق عیسیٰ السلام نے دیکھا یہ کفر کر رہے ہیں لوگ، تو انہوں نے پوچھا کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف؟ انصار اللہ کون ہے؟ تو قال الحواریون نے کہا، حواریون نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں. آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ. واشہد بأننا مسلمون، اور گواہ رہنا اللہ تعالیٰ ہم مسلم ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے مسلم انصار اللہ ہیں، ان کو میثاق لیا گیا تھا ذریعہ عیسیٰ السلام کے، اور وہ گواہ تھے، شہداء تھے. لیکن کچھ اس میں سے لوگ جو تھے کیا رہ گئے؟ نصارہ. اللہ بھول گئے، وہ انصار اللہ سے رہ گئے نصارہ، مددگار. دیکھیے حوت سے ہادو روادار بن رہے ہیں، ان کو کتاب یاد ہے تو کیا کر رہے ہیں؟ یہ مددگار رہ گئے خالی. یہ کہہ رہے ہیں انسان کی خدمت کریں. آپ کیا سکھاتا ہے؟ یہ بڑے حیران سے کہتے ہیں کیا سکھاتا ہے قرآن؟ اللہ تعالیٰ کیا سکھا رہا ہے؟ انسان کی خدمت کرو، یہ سکھا رہا ہے اللہ تعالیٰ.
یعنی امیجن کریں اتنی بڑی بات لگلی اللہ تعالیٰ نے پوری کتاب کو کہہ لیں یہ پوری کتاب کا نچوڑ، یعنی اللہ تعالیٰ اتنی موٹی کتاب بھیج رہا ہے، انہوں نے تو بڑا عقل مند ہے، اللہ سے زیادہ عقل، اتنی سے کہ نچوڑ اس پہ کیا ہے؟ اس کا نچوڑ یہ ہے کہ انسان کی خدمت کریں آپ، انسان کو خوش کریں، انسان کو حقوق العباد سمجھتے ہیں آپ؟ حقوق العباد یعنی میں معاف نہیں کروں گا قیامت کے روز، اللہ تو معاف کر دے گا۔ ایک دوسرے سے ڈرا رہے ہیں، رواداری ایک دوسرے سے کر رہے ہیں، بچ کے رہنا، میں لگا دوں گا اپنی قیامت کو روز حساب لے لوں گا میں، قسم ہے اللہ کی جس نے مجھ کو پیدا کیا، سوائے اپنے آپ کے اور کسی کا ہوش نہیں ہوگا آپ کو اس دن، نہ اپنی ماں کا، نہ اپنے باپ کا، نہ بھائی کا، کسی کا ہوش نہیں ہوگا آپ کو، سوائے اپنی ذات کا ہوگا۔ کیسا حساب؟ اپنا حساب دے رہے ہوگے۔ اتنا بڑا بہتان اللہ پہ لگایا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس دن قیامت کے روز وہ تو معاف کر دے گا، اس تو معاف، مگر میرے ساتھ جو کوئی کہہ رہا ہے میں دودھ نہیں بخشوں گا، میں یہ نہیں کروں گا، پتہ نہیں کون کون سی باتیں پہنا رکھی ہے۔ قیامت کے روز اللہ آپ سے سوال کرے گا اپنا، آپ کا کچھ نہیں پوچھے گا کہ تمہارے ماں باپ کون تھے، تمہارے بھائی کون تھا، تمہاری بیوی کون تھی، تمہارا بیٹا کون تھا، تمہاری اولاد کون تھی، صرف پوچھے گا آپ کو اپنا حساب، تم کیا کر رہے تھے۔ نہ تمہارے باپ دادا کا ذکر کرتے رہتے ہو ہر وقت کہ ہمارے انسسٹر نے یہ کیا، فلانے نے یہ کیا، تم نے کیا کیا؟ اللہ کہتے تلک امت قد خلت، وہ ایک امت بھی گزر گئی، لہا ما کسبت، ان کے لیے انہوں نے جو کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے یہ ہے جو تم کرتے ہو، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے ہرگز سوال نہیں کیا جائے گا وہ کیا کرتے آئے تھے، کنٹینیوس وہ کیا کر رہے ہیں، فلانا کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، آپ سے آپ کا اپنے سوال ہے سوال۔ اور یہاں اللہ سے، اللہ کو تو بنا دے وہ تو معاف کر دے گا، اللہ تو معاف کر دیتا ہے، غفور رحیم ہے، مگر میں معاف نہیں کروں گا۔ مجھ سے ڈرو، انسان سے، خدا سے۔ اللہ کہتا ہے لا الہ کا معنی ہی ہے کہ کوئی الہ نہیں ہے تمہارا، کسی کے جواب دے نہیں ہے آپ قیامت کے روز سوائے اللہ کی ذات کے۔ اگر اللہ نے مجھ سے کہا اپنے میں ماں باپ کی خیر کروں یا ان کے آگے اف نہ کروں، ان کے آگے سر نیچے سے جھکاؤں، تو اللہ کا کلام کو مان رہا ہوں میں۔ اگر کسی یتیم کو، غریب کو میں پیسہ دے رہا ہوں تو اس کی غربت کی وجہ سے نہیں دے رہا، میں اللہ کا حکم مان رہا ہوں، اللہ کی محبت میں کروں گا میں سب کام، اس کے احکام کی وجہ سے کروں گا، اس لیے نہیں کہ وہ غریب ہے، وہ لاچار ہے، مجبور ہے۔ اس کو بنانے والا کون ہے؟ اس سے ڈریں آپ، ہر بات میں اللہ سے ڈرنا ہے آپ نے۔ ہمارے الٹا بنا رکھا ہے، انسان سے ڈراتے ہیں کہ اللہ تو معاف کر دے گا، میرا گناہ کون، میں تو مجھ سے چھوڑوں گا، تو قیامت لے جا، قیامت کے پکڑ لوں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو کوئی چیز ہی نہیں، اللہ تو ایسی ہی ہے، استغفر اللہ تو معاف کر دے گا، میں چھوڑوں گا نہیں تم کو، تمہارے کو اپنا ہوش دکھا رہا ہوں، اپنا نظر بھی نہیں آئے گا، تم صرف اپنا نظر آئے گا، لے لو یہ میرے، یہ اولاد لے لو، یہ اماں لے لو، یہ بھائی لے لو، یہ اس طرح کرے گا انسان جب وہ عذاب کو دیکھے گا۔ تو یہ جھوٹے جو حقوق العباد بنا رکھے، حقوق اللہ، حقوق العباد دو بنا دیے، اور حقوق اللہ کو چھوٹا کر رکھا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، سارے حقوق اللہ کے ہیں۔ یعنی انسان کی اگر خدمت بھی اللہ نے کہا ہے تو اللہ کی وجہ سے کر رہے ہیں آپ، دوسرے کے پیسے پہ آپ کچھ بھی آپ خود اپنے اعمال دیکھیں بھائی، کوئی ذات یاد رکھے کام نہیں آئے گی سوائے آپ کا اپنا اعمال نامہ۔ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمْ، بس اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کو ہم عداوت اور بغض ان کو ڈال دے گا الی یوم القیامہ۔ فَسَوْفَ يُنَبِّئُهُم اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان کو خبر دے گا جو صنعت کر رہا ہے، انوینٹ کر رہے ہیں، مینوفیکچر کیے چلے جا رہے ہیں، بات ہے اتنی کتابیں لکھے چلے جا رہے ہیں، بس لکھے مینوفیکچر ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا لکھے چلے جا رہے ہیں۔ اب یہ ہمارے سمجھ لیے ایمان والے تھے، کہ قرآن میں نے پہلے پڑھ چکا ہوں، ایمان والے لوگ ہیں، اور یہ سارے میں نے کیریکٹر ہادو بھی بتا رہا ہوں، نصارہ بھی بتا رہا ہوں، بنی آدم، بنی سے شروع میں ایسے میں نے ایڈریس پڑھے تھے، آپ کو سمجھانے کہ نفسیات ہم سب لوگوں کی نفسیات، پوری نفسیات میں ہر چیز آتی ہے، ہر آدمی کے اندر نفسیات ہے، لیکن یہاں پر جو ہے جو دشمن ہے ایمان والوں کے ہر زمانے کے، وہ یہ لوگ ہیں۔ بقرہ 2:120 آیت، وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِن اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اور وہ ہرگز تجھ سے، یہودی جو روادار ہیں اور نصارہ مددگار ہیں، تم سے ہرگز، تم لوگوں سے، ایمان والوں سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کی ملت، مذہب کی اتباع نہیں کرو۔ کہہ دے اللہ جو چاہتا، اللہ
کہہ دے کہ جو اللہ کی ہدایت ہے وہی ہدایت ہے، اگر تو بعد اس کے تیرے پاس علم آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کرے گا تو تیرے لیے اللہ کی طرف سے نہ کوئی سرپرست نہ کوئی مددگار۔ اب دیکھیے یہاں عربی میں یہود لکھا ہوا اور نصارہ لکھا ہوا ہے، اور لکھا ہوا ترزا، ترزا کہتے ہیں راضی، ولن ترزا، اور وہ تجھ سے ہرگز راضی نہیں ہوئے یہودی اور نصارہ، حتی یہاں تک تتبع ملتہم، تم ان کی اتباع نہیں کرو، ملت مذہب کی۔ پورے قرآن مجید میں آپ یقین کریں، پورے قرآن مجید کی بات کر رہا ہوں میں، یہودی نصارہ واحد لوگ ہیں جو اپنے مذہب کی اتباع کرانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہ بے شک ہدایت جو ہے وہ اللہ کی طرف، وہ اللہ ہدایت دے گا۔ وَلَنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر تو ان کی خواہشات، آہواں یہ خواہشات ہیں ان کی ہے، اگر اتباع بعد الذی جاءک من العلم، اگر تیرے پاس آ گیا جب علم آنے کے بعد تو ان کی اتباع کرے گا، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، پھر تیرا کوئی سرپرست نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو ہر زمانے میں یاد رکھیں، ہر زمانے کی بات کر رہا ہوں میں، آج بھی پاسٹ ٹینس میں بھی ہر زمانے میں یہودی نصارہ دونوں یہ چاہتے ہیں، یہودی نصارہ بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، آپ کے ذہن میں سارا کریکٹر پیچھے آنا چاہیے، جو بھولے بیٹھے ہیں انصار اللہ سے نصارہ بن گئے، اور یہودی جو کریکٹر بتایا، ان کی یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی ان کے مذہب کو مانیں، ان کا ملت کے معنی ہوتے ہیں مذہب۔ ملت ہمارا مذہب کون سا ہے پتہ ہے آپ کو؟ ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ دادا ابراہیم کا مذہب ہے۔ اسلام تو فیصلہ ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین، فیصلہ، سلامتی حاصل کرنا ہے، سلامتی۔ لیکن مذہب کیا ہمارا؟ قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ تمہارا مذہب جو ہے باپ دادا ابراہیم کا۔ تو یہ کانفرنٹیشن کون اس کو ہٹا رہا ملت ابراہیم کو دنیا سے؟ یہ ہادو نصارہ، یہ اپنے ملت لے کے آ رہا ہے، یہ اپنی ملت لانے میں تلے ہوئے ہیں، اور یہ راضی ہو کے نہیں دیں گے۔ اس میں ہے ولن، جو عربی کا لفظ ہے لن کا مطلب ہرگز نہیں، یعنی نیور ایور۔ لن کا مطلب عربی میں ہوتا ہے ہرگز، نیور ایور۔ ولن ترضا، ہرگز نہیں راضی ہوں گے، انکل یہود والنصارہ، یعنی یہود اور نصارہ ہرگز تجھ سے راضی نہیں ہوں گے۔ اور ایڈریس ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنگولر کو، تو اس سے یہ ہرگز یہودی نصارہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے، حتی تتبع ملتہم، جب تک تم ان کی ملت کو، ان کے مذہب کو تم فالو نہ کرو۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہہ دو بے شک ہدایت اللہ کی طرف سے ہے، وہی ہدایت دیتا ہے۔ پھر کہتا ہے اللہ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لگاتا ہے، تو یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگر ان کی خواہشات احواؤں کی اتباع کریں گے، بعد الذی جاءک من العلم، بعد اس کی جب آپ کے پاس آ گیا علم، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، پھر آپ کے لیے کوئی مددگار اور ولی نہیں ہوگا۔ تو یہ تو ان سے کہا جا رہا ہے، اور آپ اور ہم کیا ہیں؟ ہم تو پیچھے پیچھے چل رہے ہیں ہود نصارہ کے۔ بلیو کریں جو ہود کہہ رہا ہے نصارہ بالکل روادار ہیں صاحب، ہود بھی مددگار ہیں صاحب۔ اور دیکھیے کیا کہتے ہیں یہ لوگ، ان کی اب دیکھیے ان کی یہ ہم سے کس طرح الجھتے رہتے ہیں ہر وقت۔ اور ان کا ایک خاص سورہ بقرہ 2:111 ہے، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور وہ کہتے ہیں کہ سوائے ہود روادار نہیں، سوائے ہود اور روادار لوگ یعنی نصارہ مددگار ہرگز کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ ان کی امیدیں، تمنائیں ہیں۔ کہہ دے اگر تم سچے ہو اپنی دلیل پیش کرو۔ اب آپ دیکھیے کہتے ہیں وقالو، اور وہ کہتے ہیں لن يدخل الجنہ، تم ہرگز داخل نہیں ہو سکتے، یہ مومنو اللہ کے ماننے والو، تم داخل نہیں ہو سکتے جنت جب تک تم ہود نہ ہو جاؤ، روادار ہو جاؤ، جو پیچھے بھگوان کا کیریکٹر جو بتایا ہے، خالی روادار تو اس کا کیا ہے، یا ہو جاؤ نصارہ مددگار، تم جنت میں نہیں جا سکتے۔ تو اللہ کہا تل کا مانی، یہ ان کی تمنا ہے، جمع میں تمنا ہے۔ قل، ان سے کہو ہاتو برہانکم، لاؤ برہان اپنا، دلیل لاؤ، ان کنتم صادقین، تم سچے ہو۔ تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ آپ یقین کریں یہ جنت جو ہے نا، جنت کون سا جو آپ کے پاس آن کے کہہ رہا ہے کہ آپ جنت میں نہیں جا سکتے؟ کون سے کرسچن نے آپ کو آج تک کہا کہ آپ جنت میں نہیں جا سکتے؟ کون آپ کو زندگی پہ جنت سے نکالے دے رہا ہے، جنت میں داخل رہا ہے کہ کفر کا واجب القتل ہے، اس کو قتل کر دو، یہ فلانا ہے، اس کو یہ کر دو؟
یہ جنت کس کی جنت، کون سی جنت کی بات ہو رہی ہے؟ اب جنت کے مطلب ہوتے ہیں باغ. یہ کون سے باغ کی بات ہو رہی ہے جو ہر وقت ہر ایک کو وہ اس کے باغ سے نکال رہا ہے، وہ اس کے باغ سے نکال رہا ہے اور کہہ رہا ہے سب اللہ کا باغ ہے؟ کون آپ کو ہر وقت باغ سے نکال دیتا ہے؟ منٹ میں کفر کا فتویٰ لگ جاتا ہے آپ کے اوپر، سیکنڈز کے اندر. تو کون ہے وہ؟ ہادو اور نصارہ. یہ دیکھیں وہ کہتے ہیں جب تک ان کو ہود اور نصارہ نہیں بن جاؤ گے. جو اللہ ڈیفائن کر رہا ہے ان کا آپ نام یاد رکھیں، وہ ہود نصارہ ہیں. جو جنت کے دروگا بنے بیٹھے ہوئے ہیں، اولیاء اللہ بنے بیٹھے ہوئے ہیں، تحریف کر رہے ہیں کلام کے ساتھ، بدل رہے ہیں. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا فساد کر رہے ہیں، آگ لگا رہے ہیں، جنگ کی آگ لگاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ تم جنت میں نہیں جا جب تک تم بھی ہود ہماری طرح نہ ہو جاؤ اور ہماری طرح نصارہ نہ ہو جاؤ. ہرگز تم جنت میں نہیں جا سکتے. تو جنت کے بتانے والے بھی یہ لوگ بتا رہے ہیں آپ کو جنت میں کیسے جائیں گے آپ.